حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ یقین کریں، میں نے کہا یہ اس شخص کی باتیں ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا۔ اب ذرا غور تو کریں، جملوں کی ترتیب دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یاد رکھ لو صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو تمہارے جسم میں تمہارے سر کا ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو جب سر چلا جاتا ہے تو جسم چلا جاتا ہے، اور جب صبر چلا جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھام کے رکھنا۔ آپ یقین کریں حضرت علی نے یہ وصیت کی تھی نا، یہ نصیحت کی تھی کہ صبر کا وہی مقام ہے ایمان میں جو جسم کے اندر سر کا مقام ہے۔ تو پھر حضرت علی کی اولاد نے وہ صبر کر کے دکھایا، پھر وہ کمال حضرت مولا علی کے گھرانے نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا تھا میرے دل پہ بوجھ بڑا رہتا ہے، تو حضرت علی فرمانے لگے نہ لوگوں کا مذاق اڑایا کر، نہ لوگوں پر زیادہ غصہ کیا کر، اس لیے کہ جب تو لوگوں کا مذاق اڑائے گا تو پھر بھی تیرا دل اس کا بوجھ سہ نہیں سکے گا۔ آپ کسی پر غصہ کر کے نا جتنے مرضی بھی آپ دلیر ہیں، تکلیف آپ کو بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا دل بے چین رہتا ہے، تو یہ نسخہ میرے مولا کائنات کا شیر خدا کا یاد رکھنا۔ آپ فرمانے لگے اگر تو اپنے دل سے بوجھ اتارنا چاہتا ہے تو یاد رکھ، اچھی طرح یاد رکھ۔ آپ فرمایا کرتے اچھی طرح یاد رکھ کہ کسی کا مذاق اڑائے گا تو پھر بھی تیرا دل بوجھ نہیں سہ سکے گا، اور اگر تو کسی شخص پر غصہ کرے گا تو تیرا دل اس کا بھی بوجھ۔ اپنے دل میں نہ کبھی کسی شخص پر بے جا غصہ کرے اور نہ کبھی کسی شخص کا مذاق اڑائے، دل صحیح رہے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کتاب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ قبرستان میں اکثر جا کے بیٹھتے ہیں، ہم بھلا کہاں بیٹھتے ہیں؟ پھٹے پہ، ٹی وی کے آگے، میڈیا کے آگے۔ ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ شغل کی جگہ پر، گپ شپ کی جگہ پر۔ اے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ قبرستان میں زیادہ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یہ قبرستان والے لوگ بڑے ہی اچھے دوست ہیں، یہ بڑے ہی اچھے دوست ہیں۔ فرمایا نہ تو یہ میرے سامنے کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور فرمایا جب ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں تو مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، یہ مجھے بتلاتے ہیں کہ آپ نے یہاں آنا ہے۔ فرمایا یہ برائی سے روکتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے قبرستان جاؤ، جا کے دیکھو، پلٹو، غور کرو۔ عزیز دوستو حضرت علی کے یہ چند اقوال، آپ کی حکمت کی یہ چند باتیں تھوڑا تھوڑا اپنے اوپر لاگو کریں۔ یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، اسے یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے۔ اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا۔ امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ یہ میرے پاس جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے۔ انہوں نے حضرت علی کے کچھ قول لکھے ہیں۔ صاحب مصنف ابن شیبہ نے قول لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو چند باتیں بتایا کرتے تھے، چند باتیں بتایا کرتے تھے، ان کی نصیحت کرتے تھے۔ میرا دل کرتا ہے بڑی آنکھیں کھول کے دل کھول کے یہ باتیں سنیں۔ یہ اس شخص کی باتیں ہیں جنہیں میرے نبی نے کہا ہے کہ یہ حکمت کے شہر کا دروازہ ہے، آؤ ذرا اس دروازے کے قریب جائے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے مجھے دو باتوں کا خوف ہے تم پر۔ اپنے دوستوں کو کہتے تھے جو ان سے پیار کر، اور یہ بھی یاد رکھیں مولا علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو دیکھے دل میں مولا علی کی محبت کتنی، حضرت علی کی محبت ایمان ہے۔ تو سارے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ نے اپنے محبت کرنے والوں سے کہا۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے دو باتوں کا خوف ہے، ایک مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم امیدیں لمبی باندھو گے، اور دوسرا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم خواہشات زیادہ کرو گے۔
فرمایا جو آدمی لمبی امیدیں باندھتا ہے وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے. وہ بلڈنگ بناؤں گا، وہ مکان بناؤں گا، اتنے کروڑ کماؤں گا، فرمایا وہ آخرت کو بھلا دے گا. پھر وہ امیدیں پوری کرنے کے پیچھے لگ جائے گا. اور فرمایا جو آدمی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے نا، ایک لمبی امیدیں نہ باندھنا، ایک خواہشات کے پیچھے نہ لگنا، فرمایا جو خواہشات کے پیچھے لگتا ہے پھر وہ حق کے رستے سے ہٹ جاتا ہے. نہ حق کہہ سکتا ہے، نہ حق پہ چل سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو خواہش پوری کرنی. اور جب بندہ حق بات کہتا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ اسے تکلیف بھی آتی ہے. پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک قول، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. آپ فرمایا کرتے تھے دنیا تو پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے. اس کو تو امام بخاری نے بھی لکھا ہے. دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. فرمایا یاد رکھنا لوگ بچے تو بنتے ہی ہیں، بیٹے تو بنتے ہی ہیں. کوئی دنیا کا بیٹا بن جاتا ہے، کوئی آخرت کا بیٹا بن جاتا ہے. فرمایا مجھ سے پیار کرنے والوں دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا. اور حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے یاد رکھو آج عمل ہے، حساب نہیں، لیکن قیامت میں صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے اس بندے کو مبارک ہو جس کو زیادہ لوگ جانتے نہیں، جو زیادہ مشہور نہیں، جو شہرت کا خواہش مند نہیں، جو ریاکار نہیں، اسے مبارک ہو. جو اخلاص کے ساتھ کونوں میں چھپ کے اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے اسے مبارک ہو. جو بچتا ہے شہرت والی جگہوں سے اسے مبارک ہو. آپ یقین کریں جن کو بڑے لوگ جاننے لگ جاتے ہیں ان کے حقوق بڑھ جاتے ہیں، جن کا زیادہ نام ہو جاتا ہے ان پر تو سرکاری پابندیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کبھی آپ توجہ کریں تو ایک شخص نے حضرت علی سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا تو آپ نے نصیحتیں فرمائیں. حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا. اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا. امیدیں اپنے رب سے، اس سے مانگو، اس کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہیں دے گا. اور اپنے گناہوں سے ڈرو. آج لوگ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ آج خوف کس بات کا؟ موت کا. کس بات کا خوف ہے آج؟ یہ سارا کچھ جو بتایا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، تو خوف کس بات کا ہے؟ اللہ کا، گناہوں کا، موت کا، صرف موت کا. اس بات سے بھاگ رہے ہو جس سے بات ہی نہیں سکتے. اس سے کاش جس دھڑلے سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں اتنا اپنے گناہوں سے بھی ڈرتے ہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں. ڈر اپنے گناہوں سے، ڈر اپنی غلطیوں سے. اور انسان کا گناہ اسے کمزور کرتا ہے، اس کی نیکی اسے طاقتور کرتا ہے. مولا کائنات نے ہمیں درس دیا پیار کرنے والوں کو کہ اپنے گناہوں پر غور کر کے ان سے ڈرو. اپنی زندگی پیچھے پلٹ کے دیکھو نا، کتنی شامیں گناہوں میں گزری اور کتنے دن دھوکے میں گزرے، کتنے اندھیرے تھے جن میں جرم ہو گئے اور کتنے اجالے تھے جن میں فراڈ کر دیے گئے. اپنے گناہوں سے ڈرو. پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرمانے لگے جو کسی کے بارے میں تم جانتے نہیں نا وہ تلاش کرنے سے حیا کرنا، کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے سے ذرا شرم کرنا. لفظ دیکھنا کیا معنی ہے. فرمایا تیرے اپنے اندر اتنے پاپ ہیں، حیا کر. برے بندے نو میں لبن ٹریا جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھو برا نہ کوئی. اب پھر حضرت علی فرمانے لگے جس بات کا تجھے پتہ نہ ہو، اگر تو بڑا عالم ہے تو پھر کہہ دے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جس کا پتہ نہ ہو وہ بات کبھی بیان نہ کر، غلطی میں نہ الجھ.